جس نے آپ کو پالا بھی نہیں ہے, جس نے آپ کو بچپن سے پروان بھی نہیں چڑھایا. آپ کو وہ وقت یاد آنا چاہیے جب آپ باپ سے کہتے ہو کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا. آپ کو کچھ بھی نہیں پتا اس نئے دور کے بارے میں. یہ نیا دور نہیں ہے, یہ خراب دور ہے, کیونکہ تمہارا باپ پرانا دور 40 سال کا دور دیکھ کر آیا ہے. وہ تمہارے شہر کے ایک ایک راستے کو, گلی کوچوں کو, ہر چیز کو جانتا ہے. کس جگہ جھمپ ہے, کس جگہ گڈھا ہے, کس جگہ کیا چیز ہے. وہ ایک ایک جس شہر میں تم رہتے ہو اس شہر کے چپے چپے سے واقف ہے. بیوقوف نہیں ہے. 40 سال کا عرصہ اس نے دھول چاٹی ہے, تب جا کر اس میں وہ ایک نکھار پیدا ہوا ہے کہ وہ دوسروں کو گائیڈ کر سکے. جب تو یا تمہارے جیسے کئی بچے اتنے سے تھے, جب میٹرنٹی ہوم سے تمہارا باپ اپنی گود میں اٹھا کر ان کو اپنے گھر لایا تھا تمہاری ماں کے ساتھ. صرف اتنا یاد کر لو کہ تمہیں 2 تھڑے سے لے کر ایک 6 فٹ کا آدمی بنانے میں اس نے کیا کچھ نہیں سہا ہوگا, کیا کچھ تکلیفیں برداشت نہیں کی ہوں گی. اتنا ہی سوچ لو گے تو اپنے باپ کے, اپنی ماں کے پیر دھو کے پیو گے. لیکن آپ کو آج آپ کے دوست عزیز ہیں. باپ فون کرتا رہے, باپ کا فون نہیں اٹھاتے. رات کے 12 بج رہے ہیں, 2 بج رہے ہیں, 2:30 بج رہے ہیں, 3 بج رہے ہیں, باپ کا فون نہیں اٹھاتے, کیونکہ پتا ہے کہ باپ بولے گا کہاں پر ہو, گھر پر آؤ, کیا ٹائم ہو رہا ہے. دوست فون کرتا ہے, ایک فون دوست کا دیکھتے ہو, نیند سے اٹھ جاتے ہو اور فوراً سنتے ہو اس کا دوست کا فون. باپ تمہیں اٹھانے کے لیے کام پہ بھیجنا چاہتا ہو, کسی ہنر کو سیکھنے بھیجنا چاہتا ہو, کسی تعلیمی ادارے میں بھیجنا چاہتا ہو, تو باپ چیخ چیخ کے تھک جاتا ہے, ماں چیخ چیخ کے تھک جاتی ہے, تم اٹھتے نہیں ہو بستر سے. تمہیں پتا ہے کہ اس وقت باپ اور ماں پہ کیا بیت رہی ہوتی ہے. باہر کا درد لے کے بیٹھا ہوتا ہے, دنیا بھر کے درد لے کے بیٹھا ہوتا ہے, کمائی کے سارے مسائل لے کے بیٹھا ہوتا ہے. اس کے بعد بھی تمہارے پاس بھی آ کے وہ سر کھپاتا ہے. کبھی اس نے اپنی بیماری کے بارے میں آپ کو نہیں بولا کہ اسے کتنی بیماری ہیں. کبھی وہ اپنے درد کے بارے میں آپ سے ذکر نہیں کرتا, اس لیے کہ میں نے کچھ بول دیا اپنے بارے میں, اپنی جسمانی ساخت کے بارے میں, تو میرا گھر پورا بکھر جائے گا. وہ درد سہتا ہے, اپنے آنسو پیتا ہے. کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے. اس بات کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. سکون لینے دو اس شخص کو جس شخص نے تمہارے سکون کے لیے اپنی ہڈیاں گلا دی, اپنی ہڈیاں کمزور کر دی, اپنے آپ کو مارکیٹ میں بیچ دیا. اسے چند سال سکون سے رہنے دو, اس کا سہارا بنو. ایک باپ ہی ہوتا ہے اس دنیا میں, یاد رکھنا, جو اپنی اولاد کا بھلا چاہتا ہے. اس کے علاوہ دنیا میں ماں اور باپ کے علاوہ کوئی ہستی نہیں ہے اس زمین پر جو تیری بھلائی سوچ سکے. انہیں کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا بچہ مجھ سے بھی آگے بڑھ جائے. باپ اگر 70 سال کا بھی ہو جائے نا, 80 سال کا بھی ہو جائے, بوڑھا ہو جائے, کندھوں میں طاقت نہیں ہو تمہیں ہاتھ پکڑنے کی, تمہیں اٹھانے کی, اور اگر وقت پڑ جائے اور آپ اس سے کہو کہ میرے پاپا مجھے آپ کے کندھے پر پیر رکھ کر اوپر چڑھنا ہے, تو وہ آپ کو منع نہیں کرے گا. وہ اپنے کمزور نڈھال کندھے آپ کے ساتھ رکھ دے گا. وہ کہے گا بیٹا رکھ اس پر پیر اور چڑھ جاؤ اوپر. جبکہ اسے پتا ہوگا کہ اسے کندھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تیری جوانی کا بوجھ اٹھا سکے, لیکن پھر بھی وہ یہ رسک لے گا. اسے پتا ہوگا کہ میرا بچہ اگر چڑھے گا تو میرا کندھا ٹوٹ جائے گا, میں بیمار ہو جاؤں گا, لیکن وہ رسک لے گا تیری خاطر کہ میرا بچہ بلندی پر پہنچ جائے. ہے کوئی شخص ایسا جو اس دنیا میں جو لے کر آ, جو تیرے سے باہر وعدے کرتے ہیں, تیرے ساتھ گل چھرے اڑاتے ہیں, تجھے غلط صحبت میں ڈالتے ہیں, غلط ایکٹیویٹی میں ڈالتے ہیں, سگریٹ, چرس, شراب, نشوں میں تجھے ڈالتے ہیں. ایک باپ ہے جو تجھے ہر وقت تجھ پر نگاہ رکھتا ہے, بیٹا کس جگہ اٹھ بیٹھ رہا ہے, کسی غلط ایکٹیویٹی میں جو تو نہیں ہے. اور یہ بات تجھے تکلیف دے رہی ہے کہ میرے باپ نے مجھے پابندی رکھی ہے, میرا باپ مجھے ہر وقت ٹوکتا رہتا ہے. وہ ٹوکتا ہے اس لیے کہ وہ باپ نہیں چاہتا کہ اس 50, 55, 60 سال کی عمر میں وہ اپنا جوان بیٹے کو مریض یا بیمار ہوتا ہوا دیکھے, کمزور ہوتا ہوا دیکھے. باپ خود کمزور ہو رہا ہوتا ہے لیکن بیٹے کو جوان اور توانا اور تازہ دیکھنا چاہتا ہے.